لوسیتانیہ ٹائٹینک کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بحری جہاز تھا۔ یہ برطانیہ کی کمپنی نے 1907 میں مکمل کیا اور اس نے ستمبر کے مہینے میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ چکی تھی۔ امریکہ غیر جانبدار تھا، لیکن جرمنی اور برطانیہ دونوں اسے جنگ میں گھسیٹنا چاہتے تھے۔ لوسیتانیہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان چلتا تھا۔ یہ مسافروں کو 7 دن میں امریکہ سے برطانیہ اور برطانیہ سے امریکہ پہنچا دیتا تھا۔ جہاز 1 مئی 1915 کو 1960 مسافروں کو لے کر نیو یارک سے لیورپول کی طرف روانہ ہوا۔ کپتان ولیم تھامس ٹرنر تھا۔ ٹرنر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز ران تھا۔ یہ 58 سال کا مضبوط اور ذہین کپتان تھا۔ جہاز 5 دن میں اٹلانٹک اوشن میں سفر کرتا ہوا 6 مئی کو آئرلینڈ کی آبی حدود میں داخل ہو گیا۔ پورا سفر خیریت سے گزر گیا، لیکن پھر اچانک جہاز کے ارد گرد آبدوزوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لوسیتانیہ جرمن بحریہ کے نرغے میں آ چکا تھا۔ کپتان نے سپیڈ بڑھانے کا حکم دیا اور خطرے کے سائرن بجا دیے۔ جہاز نے آبدوزوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ آبی بم کی زد میں آ گیا۔ جرمنوں نے لوسیتانیہ کی پوری سائڈ اڑا دی۔ جہاز میں پانی بھرنا شروع ہوا اور یہ 20 منٹ میں ڈوب گیا۔ 1201 مسافر مر گئے۔ جہاز میں 141 امریکی شہری سوار تھے۔ ان میں سے 128 ہلاک ہو گئے، صرف 13 بچے۔ یہ ایک خوفناک حملہ تھا۔ امریکہ کو غصہ آ گیا۔ یہ غصہ بڑھتے بڑھتے امریکہ کو جنگ تک کھینچ لایا اور بالآخر یہ بھی جنگ عظیم اول کا حصہ بن گیا اور اس کے 1,17,000 فوجی ہلاک اور 5 لاکھ زخمی ہو گئے۔ آج اس واقعے کو 104 سال ہو چکے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ نے ان 104 برسوں میں لوسیتانیہ کی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے بے شمار کمیشن بنائے۔ دونوں ملکوں کی 11 یونیورسٹیوں نے اس واقعے پر تحقیق کی اور دنیا کے درجنوں ماہرین اس کا جائزہ لیتے رہے، لیکن جہاز پر حملے کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہ آ سکی۔ امریکہ 100 سال تک یہ سمجھتا رہا کہ برطانیہ نے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے لوسیتانیہ پر حملہ کروایا تھا۔ امریکہ غیر جانبدار رہنا چاہتا تھا، جبکہ برطانیہ کو ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی، اور امریکہ کے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں برطانیہ کا کوئی مضبوط اتحادی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ برطانیہ نے خبر اڑا دی، لوسیتانیہ مسافروں کی آڑ میں بھاری گولہ بارود لا رہا ہے۔ جرمنی نے اس اطلاع کو حقیقت سمجھ لیا اور جہاز اڑا دیا۔ امریکہ 100 سال برطانیہ اور جرمنی دونوں کو اس حملے کا ذمہ دار سمجھتا رہا، لیکن پھر ایک نئی ریسرچ سامنے آئی اور لوسیتانیہ کا 100 سالہ پرانا معمہ حل ہو گیا۔ آئرلینڈ کے پانیوں میں 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، یہ پتہ چل گیا۔ میں کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اس حیران کن ریسرچ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا کمال ڈیٹا ہے۔ دنیا میں آج 99% ایجادات کے پس منظر میں ڈیٹا ہوتا ہے۔ ماہرین اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ ڈینگی کو لے لیجئے۔ یہ بیماری مشرقی ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اعداد و شمار یعنی ڈیٹا سے اندازہ لگا لیا کہ ڈینگی 2025 میں یورپ میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ یہ آج ہی اس کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یورپی ڈاکٹرز ڈینگی سے متاثرہ ہر ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ مریضوں کے خون کے نمونے بھی لیتے ہیں اور ڈینگی کے مچھروں کی خصوصیت پر تحقیق بھی کرتے ہیں۔ یورپی کمپنیوں نے 2019 میں ڈینگی کی ویکسین بھی تیار کرنا شروع کر دی۔ یہ ویکسین 2025 تک تیار ہو جائے گی اور یہ مرض کے یورپ میں داخل ہوتے ہی مریضوں کو لگانا شروع کر دی جائے گی۔ یہ ہے ڈیٹا اور یہ ہے اس کا کمال۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈیٹا کا سب سے بڑا سورس سوشل میڈیا ہے۔ ٹویٹر کے 330 ملین یوزرز ہیں اور فیس بک 2.5 ارب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف ٹویٹر پر 1 سیکنڈ میں 6000 لوگ پوسٹ کرتے ہیں اور یہ 6000 فی سیکنڈ لوگ ریسرچ کا سب سے بڑا سورس ہیں۔ انسانی عادتوں کے ماہرین نے اس ڈیٹا کی بنیاد پر ریسرچ کی اور معلوم ہوا کہ دنیا میں 99% غلط فیصلے دن 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہوتے ہیں۔
یہ ڈیٹا جب مزید کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ غلط فیصلے دن 2:50 سے 3 بجے کے درمیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک حیران کن ریسرچ تھی۔ اس ریسرچ نے ڈیسیژن میکنگ یعنی قوت فیصلہ کی تمام تھیریز کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماہرین جب وجوہات کی گہرائی میں اترے تو پتہ چلا ہم انسان 7 گھنٹوں سے زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دماغ کو 7 گھنٹے بعد فون کی بیٹری کی طرح ریچارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اگر اسے ریچارج نہیں کرتے تو یہ غلط فیصلوں کے ذریعے ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ ماہرین نے ڈیٹا کا مزید تجزیہ کیا تو معلوم ہوا ہم لوگ اگر صبح 7 بجے جاگیں تو دن کے 2 بجے 7 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس کے بعد آہستہ آہستہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم غلط فیصلوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں 2 بجے کے بعد فیصلے بند کر دینے چاہیے اور آدھا گھنٹہ کیلولا کرنا چاہیے۔ نیند کے یہ 30 منٹ ہمارے دماغ کی بیٹریاں چارج کر دیں گے اور ہم اچھے فیصلوں کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ریسرچ شروع میں امریکی صدر، کابینہ کے ارکان، سلامتی کے بڑے اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے CEOs کے ساتھ شیئر کی گئی۔ یہ اپنے فیصلوں کی روٹین تبدیل کرتے رہے، ماہرین نتائج نوٹ کرتے رہے اور یہ تھیوری سچ ثابت ہوتی چلی گئی۔ ماہرین نے اس کے بعد ورکنگ آورز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آفس کے پہلے 3 گھنٹے فیصلوں کے لیے بہترین قرار دے دیے گئے، دوسرے 3 گھنٹے فیصلوں پر عمل کے لیے وقف کر دیے گئے، اور آخری گھنٹے فائل ورک، کلوزنگ اور اکاؤنٹس وغیرہ کے لیے مختص کر دیے گئے۔ CIA نے بھی اس تھیوری کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیا۔ مجھے جنرل احمد شجاع پاشا نے ایک بار بتایا تھا، امریکی ہم سے جب بھی کوئی حساس میٹنگ کرتے تھے تو یہ رات کے دوسرے پہر کا تعین کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ میٹنگ سے پہلے ہمارے تھکنے کا انتظار کرتے ہیں، چنانچہ ہم ملاقات سے پہلے نیند پوری کر کے ان کے پاس جاتے تھے۔ میں نے برسوں پہلے ایک فقیر سے پوچھا تھا کہ تم لوگ مانگنے کے لیے صبح کیوں آتے ہو اور شام کے وقت کیوں غائب ہو جاتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا تھا، لوگ 12 بجے تک سخی ہوتے ہیں اور شام کو کنجوس ہو جاتے ہیں، ہمیں صبح زیادہ بھیک ملتی ہے۔ مجھے اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں نے جب 2 بجے کی ریسرچ پڑھی تو مجھے فقیر کی بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، آج سے 50 سال پہلے لوگ زیادہ خوش ہوتے تھے، یہ شامیں خاندان کے ساتھ گزارتے تھے، سپورٹس بھی کرتے تھے اور فلمیں بھی دیکھتے تھے۔ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت کیلولا کیا جاتا تھا، لوگ دوپہر کو سستاتے تھے، مگر انسان نے جب موسم کو کنٹرول کر لیا، یہ سردی کو گرمی اور گرمی کو سردی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے کیلولا بند کر دیا۔ چنانچہ لوگوں میں خوشی کا مادہ بھی کم ہو گیا اور ان کی قوت فیصلہ کی حیت بھی بدل گئی۔ ریسرچ نے ثابت کیا، ہم اگر صبح 7 بجے اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں 2 بجے کے بعد ہلکی نیند کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اگر 2 سے 3 بجے کے دوران تھوڑا سا سستا لیں، ہم اگر نیند لے لیں تو ہم فریش ہو جاتے ہیں اور ہم پہلے سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں فجر کے وقت کو تخلیقی لحاظ سے شاندار سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ہم بھرپور نیند لے چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے دماغ کی تمام بیٹریاں چارج ہو چکی ہوتی ہیں، اور دوسرا، فجر کے وقت فضا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور آکسیجن ہمارے دماغ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ذہن کی مرغن غذا ہے۔ چنانچہ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ آپ اگر بڑے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام صبح 12 بجے سے پہلے نپٹا لیں، اور آپ کوشش کریں آپ 2 سے 3 بجے کے درمیان کوئی اہم فیصلہ نہ کریں، کیونکہ یہ فیصلہ غلط ہوگا اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ اب ہم لوسیتانیہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ ماہرین نے جب نئی تھیوری کے تحت جہاز پر تحقیق کی تو پتہ چلا لوسیتانیہ کی تباہی کا ذمہ دار جرمنی یا برطانیہ نہیں تھا، جہاز کا کپتان ولیم تھامس ٹرنر تھا۔ اس نے غلط وقت پر 2 غلط فیصلے کیے تھے۔ اس نے پہلا فیصلہ دن 1 بجے لیا تھا۔ اس نے جہاز کی سپیڈ بڑھا دی تھی، لیکن اتنی نہیں بڑھائی تھی جتنی اسے بڑھانی چاہیے تھی۔ وہ اگر جہاز کی رفتار میں 3 ناٹ کا اضافہ کر دیتا تو وہ آبدوز کی رینج سے باہر نکل جاتا اور یوں یہ بچ جاتا۔
اس نے دوسرا فیصلہ 1:45 پر لیا۔ اس نے جہاز کو سیدھا دوڑا دیا۔ وہ اگر جہاز کو لہرا کر چلاتا تو بھی آبدوز کے لیے نشانہ لینا مشکل ہو جاتا۔ یوں بھی جہاز اور مسافر بچ جاتے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کپتان صبح 6 بجے ڈیوٹی پر پہنچا تھا اور وہ دماغی لحاظ سے اس فیز میں تھا جس میں وہ چاہتا بھی تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے 2 غلط فیصلوں نے 1201 مسافروں کی جان لے لی اور امریکہ کو بھی جنگ میں دھکیل دیا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا